وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث سنانا چاہ رہی ہوں کہ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس دعوت سے جتنے لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں ان کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن دعوت دینے والے کو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں اور وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کو تو ثواب ملے گا، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ دورہ قرآن سارے اپنے لو ونس کو بھیج دیں، جتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایک آیا کو اس کے دل میں اتر جائے، اس کو لگے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، اور جب تک وہ یہ کام کرتے رہیں گے دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال بھی بڑھتے رہیں گے۔ اور جو کسی کو کوئی برائی کی تلقین کرتا ہے یا برائی کی دعوت دیتا ہے تو اس کے جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے، لیکن جس نے برائی کی دعوت دی، جس نے برائی کا بات کسی کو بتائی، تو اس کو بھی ان سارے عمل کرنے والوں کے برابر ہی گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو بھر دے نیکیوں کے ساتھ، تاکہ قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم چھٹے پارے کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ ہاں جی، ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آواز تھوڑی کم آ رہی ہے اور تھوڑی سی آئی تھنک پکچر کوالٹی تھوڑی سی آپ کو ایسے لگ رہی ہے۔ میں پاکستان میں ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ ساری چیزیں کرنا۔ انشاءاللہ جب میں واپس ایسٹرن جاؤں گی 8 روزے پہ، انشاءاللہ میں واپس اپنے گھر پہ ہوں گی، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہوگی۔ ابھی آپ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ برداشت کر لیں۔ آواز کے لیے میں نے بلکہ کل مائک منگوانے کی کوشش کر رہی ہوں، کل اگر مجھے مل جاتا ہے تو وائس کوالٹی اور بھی بہتر ہو جائے گی۔ تھوڑا سا آپ بھی صبر کریں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اللہ مع الصابرین، تو ایسی چیزیں جب بھی راستے میں آتی ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ منزلیں طے کرنے کا موقع ہے۔ اگر میرے پاس کوئی بھی مشکل ہے، کیونکہ ابھی میں پاکستان میں ہوں، یہاں پہ ہر چیز مجھے میسر نہیں ہے ویسے جیسے میرے اپنے اس گھر میں ہے، تو ہرڈلز ہوتی ہیں، تو پھر میرے دل میں بہت خوشی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزما رہے ہیں اس وقت مجھے کہ میں اس معاملے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اگر میں اس میں کامیاب ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ میری وہ منزلیں بھی کھول دیں گے جو رکی ہوئی ہیں۔ اور ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ امتحان اسی لیے تو آتے ہیں کہ ہماری منزلیں کھلے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ بس یہ کوشش کیجئے کہ آپ جتنے لوگوں کو ہے یہ دورہ قرآن پہنچاتے رہے، کیونکہ اردو میں ہے، ساروں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جتنے لوگ بھی عمل کریں گے میرے اور آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بہت بڑا، ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ ہماری یہ نیکیاں کہاں سے ہمیں ملی ہیں۔ تو آئیے جناب اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 1، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اور اب یہاں پہ دیکھیے
کتنا بڑا ہمیں میسج مل رہا ہے کہ نہیں پسند فرماتا اللہ اعلانیہ بری بات کا کہا جانا ماں سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور ہے اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ یہاں پہ ہمیں جو سبق مل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو کھلے عام اشتہار نہ بناؤ۔ اگر کوئی برائی کا پتہ چلتا ہے تو اس کو دبا دو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ سوسائٹی پلیوٹ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں، جب ہم میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ان گھروں میں وہ بچیاں جو کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اپنے گھروں کے اندر، وہ کیسی کیسی ویڈیوز پوسٹ کرتی ہیں، کیونکہ اللہ برائی کیا ہے ہم نے پڑھا نا پہلے، اور جو میں نے ڈیٹیل لیکچرز جو میرے سنڈے کو میری کلاس ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو حرام کیا ہے۔ تو ہم کھلے عام جب ایسی چیزیں کرتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگ انکریج ہوتے ہیں کہ جی یہ کر رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے، اس کی ماں تو کچھ کہتی نہیں ہے، پھر میری امی ایسے کیوں کہتی ہے۔ دیکھیں یہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ اگر بچیوں کو آپ کسی بات سے روکتے ہیں تو ان کی جاننے والے اگر ان کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں ایسی آزادی ہے کام کرنے کی جو بری باتوں میں آتا ہے، تو ہمیشہ بچے یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں اجازت ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کو چھپا دو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اشتہار بنانے کی، الا من ظلم۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس سے نجات دی جا سکے۔ اب دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سسرال میں اگر ظلم ہو رہا ہے، خامد ظلم کر رہا ہے، بیٹا زبان بند رکھنا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کے سامنے میں آیت رکھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ظلم ہوا ہے نا تو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ تو ظلم کیا ہے؟ ظلم یہی تو ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں غلط بات کہہ دیں، کسی کی حق تلفی کر دیں، کسی کے وراثت میں حق مار دیں، کسی کو کوئی بھی لیول پہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اتنی ہی بات جتنی اس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بتا دے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور ڈرنے کی بات ہے کہ اگر ظلم کسی کے اوپر آپ کریں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا وہ آسمان سے، اللہ کے عرش سے آتی ہے اس کی دعا قبول کرنے کے لیے، کیونکہ ظالم جو ہے نا اس کے لیے بہت بہت بڑی اس کے لیے سزا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ظلم کرنے والا تو سو جاتا ہے لیکن ظالم کی جو آہیں ہیں وہ ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی بات یہاں پہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ لوگ ہمیں بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ یہ کیا نا، دیکھو تمہیں اللہ پوچھے گا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ مظلوم کی بددعا تو ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، جبکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا۔ بعض لوگ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مظلوم بنا دیتے ہیں، تو ایسی ان کے لیے بھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ظالم ہے نا اس کے لیے یہ ڈرنے کی بات ہے کہ مظلوم جو ہے اس کی دعا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے۔ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی یا اس کو چھپاؤ گے یا درگزر کرو گے برائی کو تو یقیناً اللہ ہے معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اگر تم کھلم کھلا کرو گے بھلائی تو یا اس کو چھپاؤ گے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اس کے کرنے سے کسی دوسرے کو ہمت ملے گی اور وہ بھی نیکی کا کام کرے گا تو اس کی اجازت ہے، اور اگر تم چھپا کے کرتے ہو تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو چھپا کے کوئی صدقات کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا قیامت کے دن۔ اور یہاں پہ ایک اور بات جو فرمائی کہ اگر تم درگزر کرو گے برائی سے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور صاحب قدرت ہے، کہ اگر پھر تم کسی کو معاف ہی کر دو، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے، معاف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں اتنا جگرا ہے، اتنی ہمت ہے، تو اگر تم معاف کر دیتے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت صاحب قدرت ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی بات ہم وہاں پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب العالمین میں نے تیرے بندے کو اس وقت معاف کیا تھا جبکہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی، تو آج آپ ہمیں معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس بات کی قدر کریں گے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تفریق کرے درمیان اللہ اور اس کے رسولوں کی، اور کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ نکال لیں اس کے درمیان کوئی راہ، یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں حقیقی، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔
اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ آج کل آپ نے یہ سنا ہوگا، یہ اتنا فتنہ ایک قسم کا آ گیا کہ لوگ سنت سے انکار کر دیتے ہیں، لوگ حدیث سے انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو قرآن میں لکھا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے کہا کہ جو تفرقہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے اندر، کہ نہیں جو قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں جب آپ حدیث کو ہی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ قرآن کی تفسیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ پوچھئے ان لوگوں سے جو سنت کو نہیں مانتے، جو احادیث کو نہیں مانتے، ان سے یہ پوچھے کہ نماز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا نا جو ہم نے قرآن میں پڑھا، لیکن ہم نے کیسے نماز پڑھنی ہے، اس کے تمام ارکان آپ کو کس نے سکھائے ہیں؟ اور اس طرح سے تھاؤزنڈ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب رکھا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کئی ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بھی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو تم کافر ہو، تو کیا پھر وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بات آپ سے دیکھیے کہ وہ کافروں والے عمل کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق عطا کرے کہ وہ توبہ کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہیں تفریق کی کسی میں، ان میں سے یہی لوگ ہیں ان قریب عطا فرمائے گا وہ انہیں ان کا اجر، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ سوال کرتے ہیں تم سے اہل کتاب کہ اتار لاؤ تم ان پر کتاب آسمان سے، تو یقیناً یہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ سے پہلے اس سے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ، تو ایک ہی دفعہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی کیا بار بار آتی ہے کہ اب یہ وحی آ گئی، اب یہ وحی آ گئی، تو ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اکٹھی کتاب دی تھی، اور کیا کیا تھا کہ جب کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا، تو ان کی جرأت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ ہمیں موسیٰ، اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آ پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی، اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو، اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے،
جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ہر اہل کتاب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، بس سبب ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، تو ہوا بھی یہ کہ جو چیزیں ان کی شریعت میں حرام تھی ان کے گناہوں کے سبب، یا پھر انہوں نے خود ہی حرام کر لی تھی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حلال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اب یہ کہتے تھے کہ شریعت تو وہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کو حرام کیا اب حلال کیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کے سبب ان پہ حرام تھی، لیکن وہ ہماری امت پہ، مسلمانوں پہ وہ حرام نہیں ہے، جیسے کہ ان کا گوشت کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور ان کے لینے کے سود کے جبکہ منع کیا گیا تھا ان کو اس سے، اور ان کے کھا جانے سے اموال لوگوں کے ناحق طریقے سے، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے عذاب دردناک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو پختہ لوگ ہیں علم میں ان میں سے، اور جو مومن ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تم پر اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کے اور دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، تو یہی لوگ عنقریب جنہیں دیں گے ہم اجر عظیم۔ اور اب آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہی بھیجی ہم نے تمہاری طرف جس طرح وہی بھیجی تھی ہم نے نوح کی طرف اور پیغمبروں پر اس کے بعد، اور وہی بھیجی تھی ہم نے ابراہیم کی طرف اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر، اور عنایت کی تھی ہم نے داؤد کو زبور، اور وہ رسول ہیں کہ بیان کر چکے ہم جن کے حالات تم سے اس سے قبل، اور وہ رسول ہیں کہ نہیں بیان کیے جن کے حالات ہم نے تم سے، اور کلام فرمایا اللہ نے موسیٰ سے ایک باہمی کلام۔ سب رسول خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی تاکہ لوگوں کو رہنمائی ملے اور تاکہ لوگ ہدایت پر چل سکے، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی اور جو اس پہ عمل کرے گا وہ سیدھی راہ پا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا تاکہ لوگ سیدھی راہ اپنا لیں۔
اور آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا ہے اس پر جو نازل کیا گیا اس نے تم پر کہ نازل کیا گیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور کافی ہیں وہ اللہ پر بطور گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، بے شک بھٹک کر جا پڑے وہ گمراہی میں دور کی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کرتے رہے، نہیں ہے اللہ کہ معاف کر دے ان کو، اور نہ ہی وہ دکھائے گا ان کو سیدھا راستہ، سوائے راستے کے جہنم کے، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ہے یہ اللہ کے لیے بہت آسان۔ دیکھیے ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا غصہ اور غضب ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں نا جب لوگوں سے، تو کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا، اب کچھ نہیں ہونا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو ہم کو جان بوجھ کے ایسی چیزیں ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنے رحمان و رحیم نہیں ہوتے تو آج ہم دنیا میں جتنی گناہ کر رہے ہیں، جتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اس کی اتنی بڑی بڑی سزائیں دکھا دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو، یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، تو ایمان لاؤ، بہتر ہے تمہارے لیے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہم یہ بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ اس کے درمیان میں، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اے بندے تو اپنی اوقات تو دیکھ کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ تو یہ سوچتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق کے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مبالغے کی جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مبالغہ نہ کرو، یہ انہوں نے کیا مبالغہ کیا تھا کہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو وہ مقام دے دیا جو ان کا مقام نہیں تھا۔ آج ہم دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں، مجھے امام احمد رضا کی بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نعت لکھتے ہوئے اتنا کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں، اور میں کیونکہ بالکل ایسے جیسے تیز دھار پہ، تلوار کی تیز دھار پہ کسی کو بٹھا دیا ہو، کہ اگر اس نعت میں جب ہم بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو اگر ہم اسے کم کرتے ہیں تو ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ کرتے ہیں تو مبالغے میں آ جاتے ہیں اور وہ شرک میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم دیکھیں دوسرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے ہمیں بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پہ نبی بن کے آئے تھے، وہ مسلمان تھے جن کے لیے آئے تھے نا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن پہ آئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے اپنے وقت کے، عیسائی تو انہوں نے نام رکھ لیے تھے، لیکن اپنے وقت کے تو یہود اور نصارہ جو تھے اپنے وقت کے مسلمان تھے، انہوں نے جو غلوف کیے، تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس قرآن میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم اسے بچ جائیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا یہ کام کرنا ہے، سے ہم تو اچھا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن غلوف جو ہوتا ہے وہ محبت میں انتہا سے ہی ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں سوائے حق، اور در حقیقت مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا رسول اللہ کا، اور کلمہ تھا اس کا جو اس نے بھیجا تھا مریم کی طرف، اور ایک روح اس کی طرف سے۔ تو ایمان لو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نہ کو خدا تین ہے، باز آؤ کہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ در حقیقت اللہ معبود واحد ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ سازگار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں آر ہو مسیح کو کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ فرشتے جو مقرب ہیں،
اور جس نے آج سمجھا اس کی عبادت کو اور تکبر کیا تو انقریب جمع کرے گا وہ ان کو اپنے پاس سب کے سب کو. سو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہنے کا مال تو دے گا وہ انہیں ان کا پورے کا پورا اجر اور مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے. اور بس وہ لوگ جنہوں نے آر کیا اور تکبر کیا تو دے گا وہ ان کو عذاب تکلیف دینے والا اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے حامی اور نہ کوئی مددگار. اللہ اکبر. اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک روشن دلیل. کون سی دلیل آ چکی ہے؟ یہ قرآن پاک تمہارے رب کی طرف سے اور نازل کیا ہے ہم نے تمہاری طرف نور مبین. بس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رہے مضبوطی سے اس کو تو انقریب داخل کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں سے اپنی جانب سے اور فضل میں اور دکھائے گا انہیں اپنی طرف سے سیدھا راستہ. اب آیت نمبر 176 میں ہم کلالہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کے، کیونکہ ہم پہلے ڈیٹیل میں وراثت کے قانون پڑھ چکے، اب یہاں پہ کلالہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. اگر کوئی مرد مر جائے کہ نہ ہو جس کی اولاد اور ہو اس کی ایک بہن تو اس کے لیے نصف ہے جو اس کے بھائی نے ترکے میں چھوڑا، اور وہ بھائی اس مرنے والی بہن کا وارث ہوگا اگر نہ ہو اس بہن کی اولاد. پھر اگر ہو اس مرنے والے بھائی کی دو بہنیں تو ان دونوں کے لیے 2/3 ان میں سے جو اس بھائی نے ترکے میں چھوڑا. اور اگر ہو بھائی بہنیں مرد اور عورتیں تو مرد کے لیے برابر ہے حصہ 2 عورتوں کے. بیان فرماتا ہے اللہ تم سے کہ نہ بھٹکتے پھرو اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. دیکھیے وراثت کے جتنے بھی رولز ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سچویشنز فرق ہوتی ہیں. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت جتنی جلدی سے جلدی تقسیم ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. اسی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ماں باپ اتنی محنت سے پیسہ جمع کرتے ہیں اولاد کی خاطر نہ، اور وہ اولاد جو ماں باپ کی جان ہوتی ہے ان کے مرنے کے بعد اسی جو پیسہ وہ اتنی مشکل سے جمع کرتے ہیں نا اسی پیسے کی وجہ سے سب بہن بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے الا ماشاءاللہ. لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں دل کھٹے ہو جاتے ہیں، پرابلمس آ جاتی ہیں. کبھی ماں باپ یہ چیز سوچ لیں کہ جو چیز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ چیز ان کے لیے کتنا فتنہ بن جائے گی، تو میرا خیال ہے کہ ماں باپ کبھی ایسا نہ کرے. اور یہی بات کہ چھوڑیں گے مال تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیانہ بتا دیا کہ کیسے اس کی ڈویژن ہوگی، کس کا مال کس کو کتنا ملے گا، لیکن جگرا بھی تو ہونا چاہیے نا وہ سارا کرنے کے لیے. اور پھر اس کی اتنی بڑی سزا آپ دیکھیں اگر کسی کے وراثت میں سے اب چھوٹا سا مال بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کی بہن کا حصہ تھا آپ نے زبردستی دھوکے سے لے لیا، وہ